السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا 16واں درس ہے اردو ادب کا۔ اس میں ہم آج ایک نیا چیپٹر پڑھیں گے آزادی کے بارے میں۔ آزادی کی کہانی یہ ہمارا مضمون ہے، اور 15 اگست آپ جانتے ہوں گے یوم آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہی آزادی ہے۔ ہندوستان پر پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، کم و بیش تقریباً 1000 سال تک، چھوٹی بڑی حکومتیں ملا کر۔ پھر اس کے بعد انہی کے زمانے میں دھیرے دھیرے انگریز آنا شروع ہوئے۔ آئے تھے تجارت کی نیت سے، لیکن ان کی نیت بگڑتی گئی اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے لڑائیاں کرنی شروع کی، بادشاہوں کو یا نوابوں کو ہراتے گئے، اور اس طرح سے پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ پھر مسلمانوں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے، اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش شروع کی۔ مسلمانوں نے اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی شامل کیا، اور سارے لوگ، پورے ہندوستانی مل کر کے ہندوستان کی آزادی میں دوڑ پڑے اور اس کو آزاد کرایا۔ اسی کی پوری کہانی ہے، مسلمانوں نے کیسے لڑائی کی، ہندوستانیوں نے کیسے لڑائی کی، یہ پوری کہانی اس میں بتائی گئی ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، اور بیچ میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھیں گے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے انگریز ہندوستان آنا شروع ہوئے، لیکن ان کے قدم شاہ جہاں کے زمانے سے جمنے لگے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے انہیں ہندوستان میں تجارت کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی تھی۔ اکبر کے زمانے میں تو آنا دھیرے دھیرے شروع ہوئی، وہاں آئے، انہوں نے حالات دیکھا تجارت کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، پھر انہوں نے تجارت کے لیے اپنا قدم بڑھایا، اور شاہ جہاں نے انہیں چونکہ اجازت بھی دے دی، اس لیے یہ جم کر کے تجارت کرنے لگے۔ اجازت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی، اور انگلستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی بنا لی۔ انگلستان یعنی انگلینڈ میں ایک کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی تجارتی کوٹھیوں کی حفاظت کا بہانہ کر کے ان کوٹھیوں میں فوج بھی رکھنے لگے۔ جو تجارتی کوٹھیاں تھیں ان کی، یا جس میں ان کا اپنا ساز و سامان ہوتا تھا تجارت کا پورا، یہ اس کی حفاظت کے لیے، یعنی ایک طرح سے گارڈ کے طور پر، سیکیورٹی حارس کے طور پر فوج وغیرہ بھی رکھنے لگے، تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے اور کوئی اسے چرائے نہ، یا کسی کا اس پر حملہ نہ ہو، اسے کوئی لوٹے یا برباد نہ کرے۔ ادھر مغل حکومت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے انگریز اب شاہی فرمانوں کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انگریزوں کے ارادے بھانپ کر بنگال کے حاکم نواب سراج الدولہ نے ان سے جنگ کی، لیکن پلاسی کی لڑائی میں نواب کو شکست ہوئی۔ پلاسی ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی تھی۔ نواب سراج الدولہ کا اس میں شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ دکن میں سلطان ٹیپو انگریزوں سے جنگ کرتے رہے، مگر سری رنگا پٹنم کی لڑائی میں ان کو بھی شکست ہوئی، اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کی ہار کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں اور نوابوں نے انگریزوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ نہ دیا، یعنی اتحاد انہوں نے نہیں کیا، یا ایک دوسرے کی مدد نہیں کی، ایک دوسرے کا تعاون نہیں کیا، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان دھیرے دھیرے ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس لیے آپ ہمیشہ کبھی بھی اکیلے جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں۔ آپ کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کے، اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کام کے کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے جنگ و جدال میں، لڑائی وغیرہ میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ اکیلے لڑائی کرنا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی دوسری ریاستوں کو بھی ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ 2 جگہ ان کو جیت ملی، اور دھیرے دھیرے اب وہ دوسری جگہوں پر بھی قبضہ کرنے لگے۔ انگلستان کی تجارت کو ترقی دینے کی غرض سے ہندوستان کی دستکاری بھی تباہ کی جانے لگی۔
दस्तकारी यानी हाथ से किया जाने वाला काम, जैसे कपड़ा बुनना और बढ़ई लोहार वगैरह का काम वगैरह, इन सारे कामों को वो लोग बर्बाद करने लगे ताकि हम इंग्लैंड से सामान लेकर के आए और उनको यहाँ पे बेचें, ताकि इंग्लिस्तान के ताजिरों का माल हिंदुस्तान आए और उनके मुंह मांगे दाम मिलें। बड़े बड़े ओहदे जो हिंदुस्तानी रियासतों में सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिलते थे, अब रियासतों के मिट जाने से उन्हें मिलना बंद हो गए, क्योंकि इन पर कब्जा तो अंग्रेजों का हो गया था और जो रियासतें हिंदुस्तानियों की थी वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अंग्रेजी रियासत बन गई। तो उन्होंने सबको बेरोजगार कर दिया, सबको भगा दिया। अंग्रेजों ने अपनी फौज में हिंदुस्तानियों की भी भर्ती शुरू कर दी, मगर हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेज सिपाही के मुकाबले में घटिया समझा जाता था। खेती बाड़ी के बारे में ऐसे हुक्म जारी किए गए कि हिंदुस्तानियों की ज़राअत पर भी खराब असर पड़ा। ज़राअत यानी खेती बाड़ी वगैरह का। जिस मुल्क में दूध की नदियां बहती थीं वहां खाक उड़ने लगी। पूरे 100 साल तक इन्हीं परेशानियों से हिंदुस्तानियों को गुजरना पड़ा। आखिर बंगाल में मौलवी शरीअतुल्लाह और टीटू मियाँ ने किसानों की बर्बादी और अंग्रेजों की लूट घसोट रोकने के लिए तहरीक चलाई, लेकिन कामयाबी न मिली। राय बरेली के मौलवी सैयद अहमद रहमहुल्लाह ने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों से मुकाबले की तैयारियां की, लेकिन वो भी कामयाब न हुए। उनकी शहादत के बाद उनके बचे खुचे साथी सरहद और बिहार में चैन से न बैठे। फिर भी अंग्रेजों की ताकत बढ़ती ही चली गई। एक तरफ तो मुसलमान किसी भी तरह से उनसे लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि उनके पास पावर पहले से हो चुकी थी, उनकी फौज मजबूत थी, इसलिए वो जहां भी जाते और जो भी उनके खिलाफ उठता उसको वो लोग कत्ल कर देते, शहीद कर देते थे। इस तरह से उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही थी। उसके बाद 1857 में आज़ादी की लड़ाई छिड़ गई। 1857 ही में सबसे पहली जंग लड़ी गई थी, यानी सारे हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिद होकर के 1857 में कहा कि हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाएंगे, इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। ये पहली शुरुआत थी या पहली लड़ाई या पहली बगावत या पहला जिहाद अंग्रेज़ों के खिलाफ यहीं से शुरू हुई थी, 1857 से। सबसे पहले यह लड़ाई मेरठ से शुरू हुई, जहां मंगल पांडे ने, जो अंग्रेजी फौज में सिपाही थे, अंग्रेजों पर सबसे पहले गोली चलाई। उसके बाद ही यह लड़ाई लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और बिहार में फैल गई। इस लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिपाहियों और हिंदुस्तानी आवाम सभी ने हिस्सा लिया। उनका मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकालकर अपने मुल्क में अपना राज कायम किया जाए। जिन बहादुरों और वतन दोस्तों ने इस लड़ाई की रहनुमाई की, उनमें से कुछ के नाम ये हैं: नाना साहब, तातिया टोपे, मौलाना हमदुल्ला शाह, रानी लक्ष्मी बानी, नवाब बख्त खान, राणा बीनी, माधो सिंह, कंवर सिंह, बेगम हजरत महल वगैरह। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन तालमेल और फौजी सामान की कमी की वजह से वो अंग्रेज़ों की तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म फौज के मुकाबले में जीत ना सके। उनके पास पैसे थे, उनके पास ट्रेनिंग थी, उनके पास बहुत सारी जगहें, यानी बहुत सारे नवाबों या बादशाहों के हथियार वगैरह उनके कब्ज़े में आ चुके थे। तो हथियार, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें एक मुनज़्ज़म फौज होने की वजह से वो हर जगह जीत जाते थे। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से चुन चुन कर बदला लिया। इन हालात से असर लेकर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला असबाबे बगावत हिंद लिखा, जिसमें अंग्रेज़ों को उनकी ज़्यादतियों पर टोका गया था और यह लिखा गया था कि बगावत अंग्रेज़ों की नासमझी, जुल्म और तंग ख्याली की वजह से हुई। आखिर अंग्रेज़ों को भी इस लड़ाई से सबक लेने पर मजबूर होना पड़ा और उनके समझदार लोगों ने हिंदुस्तानियों की शिकायतें दूर करने की कोशिश की।
ایک بڑے انگریز افسر A.O. ہیوم نے اس مقصد سے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی، اسی مقصد سے تاکہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے بیچ میل ملاپ کیا جائے یا کرایا جائے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی، جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، کانگریس، راہل گاندھی، سونیا گاندھی، یہی والی کانگریس، جس میں پڑھے لکھے ہندو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حصہ لینے لگی۔ شروع میں کانگریس صرف حکومت تک ہندوستانی رعایا کی شکایت پہنچانے کا ایک ذریعہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ زمانہ آ گیا جب لوگ مانیہ بال گنگادھر تلک نے سورج ہمارا پیدائشی حق ہے کا نعرہ لگایا۔ اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتے سے 1911 میں ہفتہ وار اخبار الہلال نکالا اور ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی۔ مولانا محمد علی جوہر اپنے بھائی محمد شوکت علی گوہر کے ساتھ آزادی کی اس تحریک میں شریک ہوئے اور ہندو مسلم اتحاد پر سب سے زیادہ زور دیا۔ مولانا سید فضل الحسین حضرت موہانی نے کانگریس کے ایک سالانہ اجلاس میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی۔ مولانا محمود حسن دیوبندی نے 1915 میں ایک تحریک شروع کی جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مقصد ایشیا کے دوسرے ملکوں کی مدد سے انگریزی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، لیکن راز کھل گیا اور انگریزوں نے مولانا کو گرفتار کر کے مالٹا میں قید کر دیا۔ ان کے کچھ ساتھی اور شاگرد، جن میں مولانا حسین احمد مدنی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ مالٹا ہی میں قید کر دیے گئے۔ اسی زمانے میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آ گئے تھے۔ ان کی رہنمائی میں آزادی کی لڑائی نے ایک منظم شکل اختیار کر لی۔ ہندو مسلمان گاندھی جی کی رہنمائی میں کندھے سے کندھا ملا کر انگریزی حکومت کے خلاف مورچہ لینے لگے تھے۔ اپریل 1919 میں جلیان والا باغ امرتسر کے ایک جلسے میں ہندوستانیوں کے ایک بڑے مجمع پر انگریزی فوج نے اندھا دھند گولیاں چلا دیں، جس میں سینکڑوں ہندو مسلمانوں کا خون ایک ساتھ بہا۔ اس حادثے پر سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں مغربی ایشیا کے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہندوستانیوں کو ان ملکوں سے بھی ہمدردی پیدا ہوئی اور خلافت کی تحریک شروع ہو گئی۔ کانگریس اور گاندھی جی نے بھی خلافت تحریک کا ساتھ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کانگریس نے یہ تجویز بھی پاس کی کہ انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی حکومت سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ گاندھی جی کی رہنمائی میں کروڑوں روپے کا بدیسی سامان جلا ڈالا گیا اور ہزاروں ہندو مسلمان خوشی خوشی جیل گئے۔ جنوبی ہند میں مالابار کے ساحل پر بسنے والی ایک مسلمان برادری موپلا نے انگریزوں کے خلاف بڑی زبردست بغاوت کر دی۔ یہ مالابار شاید کیرلا میں آتا ہے اور شاید اسی سے ملباری کہا جاتا ہے۔ یہ بزنس مین لوگ ہوتے ہیں۔ ملباری کیرلا میں ہے یا گجرات وغیرہ میں کہیں، مطلب ساؤتھ انڈیا میں آتا ہے یہ سب۔ انگریزوں کے خلاف بڑی بغاوت شروع کر دی۔ یہ بغاوت اتنی سخت تھی کہ انگریزوں کو اسے دبانے کے لیے جنگی جہاز استعمال کرنا پڑے۔ پھر بھی یہ بغاوت 6 مہینے تک ختم نہ ہو سکی۔ انگریزوں نے موپلا لوگوں سے بڑا ظالمانہ سلوک کیا۔ موپلا برادری کے کئی ہزار افراد انگریزوں کی گولیوں اور مظالم کا شکار ہوئے۔ ہندو مسلمانوں کے اس اتحاد سے انگریز بہت ڈر گئے تھے۔ ملک کا کوئی ایسا کونا نہ تھا جہاں اس کے خلاف نفرت کی آگ نہ بھڑک رہی ہو۔ اس لیے اس نے اس اتحاد کو توڑنے کی تدبیریں کی۔ جھوٹی خبریں پھیلا کر ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، لیکن ہمارے رہنما
انگریزوں کی ان چالوں میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ ان رہنماؤں میں گاندھی جی کے علاوہ پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، خان عبد الغفار خان، راج گوپال آچاریہ، راجا جی اور مسز سروجنی نائیڈو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا حسین احمد مدنی، سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر سید محمود رفیع احمد قدوائی وغیرہ شامل تھے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ لڑائی جاری ہی تھی کہ کانگریس نے 1942 میں ہندوستان چھوڑو کی تجویز منظور کی۔ گاندھی جی اور کانگریس کے دوسرے لیڈر تو گرفتار کر لیے گئے، لیکن سارے ملک میں ایک تحریک شروع ہو گئی جسے 1942 کی تحریک کہا جاتا ہے۔ آزادی کے متوالے ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کیے گئے اور سینکڑوں انگریزی حکومت کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ انگریز دوسری جنگ عظیم میں جیت تو گئے، لیکن اب دنیا کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ بھارت کو غلام بنائے رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم چنے گئے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ معانی اور اشارات میں فرمان، بادشاہی حکم، حکم نامہ، پروانہ۔ شکست کا مطلب ہار جانا، دستکاری ہاتھ سے کوئی کام کرنا، کاریگری جیسے بڑھئی گیری اور لوہاری کا کام، جو بھی کام انسان ہاتھوں سے کر کے اپنا روزی روٹی چلاتا ہے اسے دستکاری کہتے ہیں۔ زراعت، کھیتی باڑی وغیرہ کرنا۔ متوالا، مدہوش، مست، نشے میں چور۔ تحریک، رغبت دلانا، مظاہرہ کرنا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ورغلانا۔ شہادت، گواہی، اظہار، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کئی معنی میں آتا ہے۔ اجلاس، جلسہ کی جمع ہے اجلاس۔ منظم، انتظام سے کیا ہوا، ترتیب سے کیا جانے والا کام، منظم کام۔ ساحل، دریا یا سمندر کا کنارہ۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، آپ سوالات کو پڑھیں اور اس کے جوابات کتابوں میں ڈھونڈیں۔ درجے جملوں میں جو صحیح ہے اس کے سامنے صحیح اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد آپ نشان لگائیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان الفاظ کو پڑھیں اور انہیں ان جملوں میں استعمال کریں۔ اب اسی پر یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔